کہ خوشی کا اظہار کرو، فرحت اور مسرت کا اظہار کرو۔ تو رمضان المبارک کا پر نور اور بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، اور خوش نصیبوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں پورا رمضان شریف روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، قرآن پڑھا۔ تو اس کی خوشی، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ اعمال مستجاب ہو جائیں، اس دعا کے ساتھ ہر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آج مساجد میں اور عیدگاہ میں حاضر نماز ہوں گے۔ محترم حضرات، اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہیں کہ اس کے بندے اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اعمال صالحہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تمام اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے افضل اور فضیلت انسان کو حاصل ہے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سوچنے، سمجھنے، بولنے، دیکھنے، محسوس کرنے، سونگھنے اور ہر ایک قسم کی صلاحیت سے اللہ نے اسے مرقع اور مسجع کیا۔ محترم حضرات، اگر یہ ان ساری صلاحیتوں کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکتا ہو تو کس قدر یہ اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان اور اللہ تبارک و تعالی کا ناشکرہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر زندہ، ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لیا، اور فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق ہمارے ذمے ہے، اور فرمایا بندوں کے لیے اللہ فرماتا ہے بے شک کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا، وجود کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ وہ اعمال اور عبادت الہی میں لگ جائے، اور اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ ہم تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو، ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے تخلیق فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو گویا نیک اعمال کرنے والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، اعمال صالح بجا لانے والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، تو انعام یافتہ بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا گیا بے شک ہم نے انعام فرمایا
انبیاء اکرام علیہم السلام پر ہم نے انعام فرمایا ہے، صدیقین پر، اور ہم نے انعام فرمایا ہے شہداء پر، اور ہم نے انعام فرمایا صالحین پر۔ تو نیک اعمال کرنے والے یہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے ہیں، جبکہ ایمان کامل ہو۔ ایسا نہ ہو دعوی ایمان تو ہو پر اللہ کا بے ادب ہو، رسول اللہ کا بے ادب ہو، صحابہ کا، اہل بیت کا بے ادب ہو، یا اولیاء اللہ کا بے ادب ہو، ایسے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے ہمیں دیا اور اپنے اقوال کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ وہی اصل ایمان ہے، نہ صحابہ کی بے ادبی، نہ اہل بیت کی، نہ ازواج مطہرات کی، نہ بنات رسول اللہ کی، نہ امہات المؤمنین کی، نہ تابعین کی، تبع تابعین کی، تابعات تبع تابعات کی، نہ اولیاء اعظام، نہ بزرگان دین، سب کا ادب۔ تو یہ ایسے اعمال صالح کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم آج کل اگر کسی کے مزار پر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کے مزارات پر جائیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہاں جانا تو شرک ہے، یہ اولیاء اللہ تو یہ غیر اللہ ہیں، ان کو غیر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے نہیں بلکہ یہ غیر اللہ ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے اللہ والوں بندوں پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ دیکھیے ہم اللہ کی بارگاہ میں تشہد میں ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں، تمام تحیات تیرے لیے ہیں۔ پھر ہم حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم یہی سلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالحین بندوں، آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک اور صالحین بندے کتنے پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نماز میں بھی ان پر سلام ہم سے بھجواتا ہے کہ ان پر سلام بھیجو جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں۔ تو آپ دیکھیے جب صالحین بندوں پر نماز میں سلام بھیجنا واجب ہے، کیونکہ تشہد کا پڑھنا واجب ہے، سلام بھیجنا واجب ہے، تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اولیاء اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینا، اولیاء کرام جو زندہ ہوں ان کے پاس جانا اور ان کو سلام دعا کرنا یا ان سے دعا کرانا، ان سے میل ملاقات کرنا یا ان سے نسبت رکھنا، یہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو عین ثواب ہے، کیونکہ ہم ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا صالح بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ ولی سمجھ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، نہ کہ خدا سمجھ کے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو عین ثواب اور عین ایمان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کو کے صالح اعمال بہت پسند ہیں، اور یہ نیک اعمال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مت، کہ کوئی نیکی ہے چھوٹی ہے، مثلا
رستے میں پتھر پڑا ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ کو نظر آیا کہ یار کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس پتھر کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا، کانٹا اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا، رستہ رک رہا تھا کسی وجہ سے، آپ نے اس کو کھول دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اسی طرح سے فرمایا گیا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت ترک کرو، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت۔ کیا مطلب؟ کوئی گناہ آپ کہیں کہ تو چھوٹا گناہ ہے، کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا رہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ کو صغیرہ بنا دیتا ہے، اس کے کبیرہ گناہ کو صغیرہ بنا کر معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کوئی بندہ گناہ صغیرہ بکثرت کرتا رہے تو بکثرت گناہ صغیرہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو محترم حضرات مسلمانوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے، اپنے غلاموں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پورا نظام بتا دیا کہ مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کا قول و قرار، اس کا اقرار، اس کی جو ہے وہ تربیت اللہ نے خود قرآن میں مجید میں فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب سرور کون و مکان سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ میں اس کو سب کو ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں بتحقیق تمہارے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بے مثال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو ایسا اعمال والا دیکھنا چاہتا ہے جو ہمارے آقا اور مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا ہو، وہ ادائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے انہیں ایمان والا کہا۔ مثلا نبی پاک صاحب الاولاق خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا کہا مانا، میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میری سنت پر عمل کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ جنت میں حضور نے فرمایا ہم ایسے ساتھ ہوں گے، وہ شخص میرے ایسے ساتھ ہوگا جس نے میرے لائے ہوئے دین کی اتباع کی، میری پیروی کی، میری اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا محترم حضرات کہ آج ہم سوچیں ذرا کہ ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، آزاد فضا میں جی رہے ہیں، آزاد فضا میں زندہ ہیں، ہم پر کوئی مسلط نہیں ہے، ہم کسی کے زیر عطاب نہیں ہیں، ہم کسی کے قبضے میں نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اس خوشی کے موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ نماز پڑھتے ہوئے ان پر شیل برسا رہے ہیں، ان پر اسٹیٹ فائر کیے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی ہے، تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، بچے معصوم مار دیے گئے، نوجوان مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کئی حاملہ عورتیں مار دی گئیں، کئی عورتوں کی جو ہے وہ عزت اور عصمتیں خراب ہو گئیں۔ آپ دیکھیے محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمیں ان کی تکلیف اور ان کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کشمیر کے مسلمان، ہمارے یہاں تو 4 مہینے کا لاک ڈاؤن لگا تو بڑے سے بڑا سیٹ نیچے آ گیا، اور وہ بڑے سے بڑا سیٹ
جب نیچے آیا تو وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں رہا، لیکن کشمیری مسلمانوں کو دیکھیے کہ وہاں پر تقریباً ڈھائی سال سے تقریباً 2.5 سال سے وہ لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں پر کس قدر مسلمانوں کے ساتھ ظلم، جبر اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا محترم حضرات، یہ اسلامی ممالک ہیں، ہمیں ان کے درد کو سمجھنا چاہیے اور ہر سطح پر ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں، جو مملکت کو چلا رہے ہیں، جو اسلامی مملکت کے سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں اور فلسطین اور شام میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز حق بلند کریں، اور کفر اور یہود و نصارہ کو للکارے کہ اگر تم نے مسلمانوں پر ظلم اور جبر اور بربریت اس کو ختم نہ کیا تو تمام مملکت اسلامیہ ان کے خلاف پھر جنگ کا اعلان کر دیں، اور پھر جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے کفر کے خلاف، اور بتا دیں ان کو کہ اسلام جہاں اخلاق سے پھیلا ہے وہیں اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام سر بلند رہے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک تم جہاد کرتے رہو گے اسلام ترقی کرتا رہے گا، عروج پاتا رہے گا۔ تو محترم حضرات، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے، ہم مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، معتبر ہے، معظم ہے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اللہ اکبر، کتنی برگزیدہ جگہ ہے، کئی ہزار انبیاء کے مزارات وہاں پر ہیں، اور آپ دیکھیں جب اس جیسی سرزمین پر یہود و نصارہ نے قبضہ کر چکے ہیں اور ان کے ناپاک قدم اس زمین پر لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہمارا ملک بیت المقدس سے زیادہ تو پاکیزہ اور پاک نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی کے زیر عتاب آ گئے، کسی نے ہم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا محترم حضرات؟ اس لیے ہمیں ان کے دکھ کو اور ان کے درد کو بھی سوچنا چاہیے، اور ان کی تکلیف کو بھی اپنی اس خوشیوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی کس تکلیف میں ہیں، صرف کس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کا بھی ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، قرآن پر ہے، وہ بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے ہمارا اور ان کا تعلق جو رشتہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے محترم حضرات ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیے اور پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے، اور پھر فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اگر اس کے دانت میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، پاؤں میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور ہم مسلمان بھی یقیناً ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر ہمارے اندر سے احساس ختم ہو جائے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھیں، ان کے درد کو درد نہ سمجھیں، تو پھر محترم حضرات ہماری مسلمانی کیا صرف نام کی رہ گئی ہے۔ اس لیے اپنا جذبہ ایمانی کو قوی کیجئے، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ایسے حالات ہم پر نہ آئیں، لیکن آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے آج اگر ان کے لیے جہاد کا اعلان ہماری حکومت اور پاک فوج اول تو کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو کم از کم ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے فلسطین، کشمیر اور
بیت المقدس اور شام کے مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما دے اور مظلوموں کی مدد فرما۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا محترم حضرات، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد سماعت فرمائیے، پھر ہماری گفتگو ختم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کے کام آ جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت، ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ آپس میں پیار اور یہ رشتہ محترم حضرات کس قدر پسند ہے اور کس قدر پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیر و شکر فرما دے، مسلمانوں کو مسلمانوں کی احترام اور ادب کرنے والا بنا دے، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں محبت اور پیار انڈیل دے، اور آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو شیر و شکر فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے، اور کشمیر اور شام کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔